اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہاں جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر قسمت کے سکندر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں آ کے یہ کوئی کہہ دے، آ کر یہ کوئی کہہ دے، اس آس پہ جیتا ہوں آ کر یہ کوئی کہہ دے، آ کر یہ کوئی کہہ دے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں،
وہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ کے خزانوں کے وارث ہے میرے آقا وارث ہے میرے آقا اللہ کے خزانوں کے وارث ہے میرے آقا وارث ہے میرے آقا یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آقا کی سنانی دراصل عبادت ہے دراصل عبادت ہے آقا کی سنانی دراصل عبادت ہے دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
اللہم رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھ کو دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبتوں کے ساتھ محبت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور منیر اسلام ٹی وی کو، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹس اچھے اچھے کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ ہماری دین کی بات، ہمارے آقا الاسلام کے دین کی بات، اللہ کے دین کی بات تمام لوگوں تک پہنچے، اور اس کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ناظرین کرام، آج آپ کو پتہ ہے کہ پہلے عشرے مبارک کی آج آخری سحر ٹرانسمیشن، پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر پاک کریں گے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کا نام اصل میں نام یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ ناظرین کرام، چونکہ ہمارے معاشرے میں ختیجہ چلتا ہے تو ہم ختیجہ بولیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اما خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کا نکاح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے میرے اور تمام جہانوں کے آقا، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ بنت خویلد، والد کا نام فاطمہ ہے، آپ کی کنیت ام القاسم ہے، آپ جو ہے القاب ان کا کبریٰ ہے، اور طاہرہ اور سیدۃ قریش ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا۔ ناظرین کرام، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 40 برس تھی۔ ناظرین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا سلام ایک بار حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لا رہی ہے جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آ جائے تو انہیں
ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دے اور یہ بھی خوشخبری سنا دے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ ناظرین کرام، نماز سے محبت آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا فرماتی تھی۔ ناظرین کرام، میرے پاس طویل احادیث مبارکہ ہیں، لیکن ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے بارے میں مزید باتیں ہم جاننے کے لیے اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے۔ تو ناظرین، آج پہلے یعنی کہ عشرے کی آج آخری یعنی کہ دن ہے، 10 رمضان المبارک کی سحر ٹرانسمیشن ہے۔ آج ذکر پاک ہماری جو ماں ہے، ام المومنین ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اِصال ثواب کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ تحفہ بھیجیں، تاکہ کل قیامت والے دن وہ ہماری ماں ہم کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ ناظرین کرام، آج ان کے لیے تحفہ بھیجیں۔ ہمارے مبلغ دین اسلام حضرت علامہ شاہد تنویر یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ موت المقام اعتماد، جن کی خصوصی کاوش بھی ہوتی ہے ہمارے اس پروگرام میں، جناب محترم جناب ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب، آپ بھی انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہماری اس ٹرانسمیشن کے حوالہ سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ بیٹھیں گے اور ماشاءاللہ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جو ماشاءاللہ بڑے ہی حسین ہے، بڑی ہی محبت فرما ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، تلاوت بھی فرمائی اور ماشاءاللہ نعت بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، جن کا تعارف ہی اتنا ہے، جو ماشاءاللہ بڑی ہی پیار کرنے والی، بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت جناب محترم عاطف محمود یوسفی صاحب، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان یوسفی برادران کی پوری ٹیم کو میری طرف سے محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب محترم شاہد تنویر یوسفی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ قبلہ، طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے؟ بڑے دنوں بعد آج ملاقات اور گفتگو کرنے کا ایک انداز ہی ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ 2 سال تو ہو چکے ہیں آپ سے گفتگو کیے، تو اب ٹائم دے دیا کریں۔ تو قبلہ، آپ یہ بتائیں کہ جیسے آج ہمارا موضوع ہے سیدہ ام المومنین حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے ان کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مبارکہ ہے۔ آپ تجارت کے شعبہ سے متصل تھی، ٹھیک ہے، اور اخلاق کا پیکر تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابن اسحاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکہ مکرمہ کے بڑے کامیاب ترین جو تاجر ہیں نا، ان میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کا پیشہ تجارت تھا، ٹھیک ہے، آپ اپنا مال تجارت باہر کے ملکوں میں فروخت کرتی، ٹھیک ہے، وہاں سے خریدتی، اور ادھر اس کی یہ صورت ہوتی، آپ نے نا ملازم رکھے ہوتے، ٹھیک ہے، انہیں آپ اپنا سامان تجارت دے کے بھیجتی ملک شام اور دیگر ممالک میں، صحیح صحیح، تو یا آپ انہیں وہ تنخواہ ان کی مقرر ہوتی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ صورت ہوتی کہ انہیں منافع میں سے حصہ ملتا۔ اچھا، اور اتنی آپ اللہ نے اتنی کرم نوازی کی ہوئی تھی،
مکہ مکرمہ کے جتنے بھی تاجر تھے نا ٹوٹل ملا کے جتنا سب کی مل کے سب کا سامان ہوتا نا اتنا اکیلے ہی بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ہوتا، اکیلی ان کا. اتنی آپ امیر کیا بات تاجرہ تھی. یہ آپ کا تعارف، یہ تعارف. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں بھی، اس گئے گزرے دور میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، کافر بھی مانتے تھے. ٹھیک ہے. کافر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین مانتے تھے. واہ واہ. آپ کی یہ شہرت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہ جو کمالات تھے یہ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچے. اچھا. تو ان کی یہ خواہش تھی، واہ واہ. ان کی یہ خواہش تھی بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سامان تجارت لے کے ملک شام جائیں. اچھا. تو انہوں نے آپ کو نا یہ گزارش کی ٹھیک ہے، اپنے غلام کے ذریعے، میسرہ کے ذریعے، کہ آپ میرا مال تجارت لے جائیں ٹھیک ہے، ملک شام، وہاں پہ فروخت کریں، وہاں سے جو مال کچھ خریدنا ہے وہ لے کے خرید کے آئیں ادھر. تو میں دوسرے لوگوں کو جتنا نفع دیتی ہوں نا ان سے 2 گنا نفع آپ کو دوں. واہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا. ٹھیک ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کے ملک شام گئے. اچھا. اب جہانوں کی برکت ہے، کیا کہنے، دونوں جہانوں کی برکت ہے، دونوں جہانوں کی رحمت ہے. بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کے جائے اور برکت نہ ہو، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے اور مال ایسے ہی بک گیا. اچھا. ایسے جلدی کیا بات. سارا مال سیل ہو گیا. آپ نے جو مال بیچنا تھا بیچ دیا، جو خریدنا تھا خرید لیا. ٹھیک ہے. راستے میں جو غلام تھا نا ساتھ، میسرہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ، ٹھیک ہے، وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. وہ بڑا متاثر ہوا. ٹھیک ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر وہاں پہ سٹے کیا. اچھا. ملک شام میں سٹے کیا تو وہاں پہ نا جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ایک درخت تھا، درخت کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہوئے. اس کے سامنے ایک خانقاہ تھی، عیسائی راہب تھا، نستورہ راہب. ٹھیک ہے. اس کی خانقاہ تھی. میسرہ وہاں پہ جب غلام میسرہ جب وہاں پہ گئے نا تو وہ نستورہ راہب جو ان کا پادری تھا عیسائیوں کا، وہ کہنے لگا یہ بڑی کوئی جلیل القدر ہستی لگتی ہے، درخت کے نیچے جو تشریف فرما ہے، یہ کون ہے؟ واہ. کیا کہنے. تو میسرہ جو غلام تھے وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ قریش کے جو سردار ہیں نا یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. کہتے یار بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے نورانی ان کا چہرہ مبارک ہے اور ان کی آنکھوں مبارک میں سرخ ڈورے ہیں. یہ سرخی یہ کیا ہے؟ یہ راہب پوچھنے لگا. میسرہ کہنے لگا یہ قدرتی ہے ان کا حسن و جمال، اور ان کی آنکھوں مبارک میں سرخی ایسی ہی رہتی ہے، یہ جدا نہیں ہوتی ان سے. وہ کہنے لگا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک یہاں اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ سبحان. یہ وہی ہے. تب کی بات ہے. آخری نبی، آخری نبی، یہ وہ آخری نبی ہے. میں گواہی دیتا ہوں. وہ راہب نے گواہی دی کہ یہ وہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے آنا ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہ وہ آخری نبی ہے. میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. پھر میسرہ تو پہلے ہی بڑا متاثر ہوا. پھر جب وہاں سے چلے واپس سامان تجارت فروخت کیا، وہاں سے ملک شام سے نکلے تو میسرہ نے بڑے حسین و جمیل منظر دیکھا. اس نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرمایا اونٹ پہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اس نے دیکھا دھوپ ہے. ٹھیک ہے. تو دو فرشتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ کیا ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سایہ کیا ہوا ہے. تو یہ منظر جب مدینہ شریف مکہ شریف میں جب داخل ہوئے نا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکان کی نا چھت پہ تشریف فرما دی. انہوں نے بھی یہی حسین و جمیل منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ فرشتوں نے
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ کیا ہوا ہے. واہ واہ. دھوپ عرب کی گرمی مشہور ہے, تو انہوں نے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی محبت کا ایک انداز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ عنایات کی ہوئی. یہ آپ کے ساتھ تعارف تھا. اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی متاثر ہوئی, اتنی آپ سے متاثر ہوئی کہ متاثر ہونے کے بعد انہوں نے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش پیش کی. اچھا. کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے نام سے مشہور تھی. واہ واہ. اس دور میں, اس گئے گزرے دور میں لقب ان کا کبریٰ, لقب ان کا طاہرہ تھا. لقب طاہرہ اس گئے گزرے دور میں شریف, امانت دار. اچھا, جو گزرا ہوا وقت. جی گزرا ہوا. ابھی طاہرہ تھا. ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا, یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت کی بات ہے جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, جب معاذ اللہ شراب بہت عام تھی. اس گئے گزرے دور میں بھی آپ اتنی سچی, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری امی جان, اتنی صدیقہ طاہرہ, آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھے. لوگ کافر بھی ان کی گواہی دیتے تھے کہ یہ طاہرہ ہے, یہ صدیقہ ہے, یہ سچ بولنے والی ہے, یہ ایمانداری سے تجارت کرنے والی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح کی جو انہوں نے پیشی کی تھی قبول فرمائی. سبحان اللہ. بہت خوب آپ نے تعارف. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے نکاح کیا نا, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال. ہاں ٹھیک ہے, 25 سال عمر مبارک تھی. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ, نکاح بھی پہلا تھا. جی نکاح بھی پہلا تھا, اور عمر مبارک تھی 25 سال. ٹھیک ہے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تھی 40 سال. سبحان اللہ. 40 سال ان کی عمر 40 سال تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال. بہت خوب, بہت خوب آپ نے تعارف فرمایا. ہمارے درمیان جناب محترم مبلغ دین اسلام ممتاز محترم حضرت علامہ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, جیسا کہ آپ بھی تعارف فرما رہے تھے جی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ بھی مزید تعارف کو بڑھاتے ہوئے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بلال بھائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم نورانی زندگی مبارک قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر شریف میں ایک بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے, اللہ اکبر, ان سے نکاح فرما کر عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ وقت گزارا. اللہ. وہ بھی اس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ اپنے گھر مبارک کو چھوڑ کر غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے جتنے نکاح ہوئے وہ سارے 50 سال کی عمر شریف کے بعد ہوئے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ سارے جو ہے 50 سال کی عمر شریف کے بعد ہوئے. اور یہ 50 سالہ زندگی مبارک قریش مکہ کے سامنے گزری, لیکن کبھی بھی کسی دشمن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہ ملا جو تقوی طہارت کو جو ہے وہ مشکوک کر سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر, کاہن, شاعر اور مجنون جیسے الزامات تو لگائے, لیکن کبھی بھی کسی کو ایسا حرف کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ جس کا تعلق آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنسی اور نفسانی خواہشات کے ساتھ. کیا بات. 25 سال سے لے کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, 25 سال کی عمر شریف سے لے کر 50 سال کی عمر شریف تک تنہا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ رہی.
کیا کہ اور جب تک ڈاکٹر صاحب آپ کمال ہے۔ حیات تھیں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال پاک کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ سبحان سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک حاضر ہو گئی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کم عمری کی وجہ سے اپنے والد گرامی امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک میں ہی رہی۔ پھر چند سال کے بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 54 سال ہو چکی تھی۔ واہ 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 اللہ اکبر۔ بلال بھائی جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 54 سال ہو چکی تھی۔ پھر اس کے 1 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر چند ماہ بعد ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور 18 ماہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں رہ کر وصال فرما گئی۔ اور ایک قول کے مطابق آتا ہے کہ 3 ماہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک میں زندہ رہیں۔ پھر جب 4 ہجری ہوئی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ 5 ہجری میں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد 6 ہجری میں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ 7 ہجری میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح یہ فرمایا۔ ہماری مائیں ہیں ام المومنین۔ کیا بات ہے اور سب سے پہلی خدیجہ الکبریٰ، بے شک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے ایک کنواری تھی، ٹھیک ہے، ایک مطلقہ تھی اور باقی ساری بیوہ تھی۔ کنواری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اور مطلقہ میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ مطلقہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ بیوہ تھیں۔ تمام صحابہ کرام مرد عورت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے جی جی کہ بیوہ کون سی تھی اور کنواری کون سی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ کنواری تھی، ان سے کنواری میں نکاح فرمایا۔ ایک ازواج پاک جو تھی وہ مطلقہ تھی جن کو ان کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا، وہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھی وہ ساری بیوہ تھی، اور تمام صحابہ کرام مرد عورت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرتے تھے۔ مرد بھی جان نچھاور کرتے تھے، عورتیں بھی جان نچھاور کرتی تھی۔ اگر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ساری جو ازواج پاک ہے کنواری اکٹھی کر لیتے۔ بات ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ بندہ، وہ شخص، وہ ایمان والا جو اپنے گھر والوں، ماں باپ، بیوی بہن بھائیوں سے، سب سے رشتہ داروں سے بڑھ کر، دوستوں احبابوں سے بڑھ کر جو سرکار سے محبت بے شک بے شک بے شک بے شک کیا بات ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سرکار علیہ السلام کے سامنے، جب سرکار فرماتے تھے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کام ہے، یہ ایسے ہے، یہ تو کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، تمام مرد عورت جان نچھاور کرتے تھے۔ اگر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ساری ازواج پاک کنواری اکٹھی کر لیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ جو نبی ہوتے ہیں وہ صاحب ہوس نہیں ہوتے، وہ اپنے جو معاملات تو یہ بات ہے وہ اللہ کے حکم اور اذن سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھے بلال بھائی، نبی کو نبی ماننے کے بعد ہر طرف سے احترام ہی احترام ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اب ہر طرف سے احترام ہی احترام ہے۔ اگر احترام نہیں کریں گے تو یقین جانے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن نہیں ہوگا یاد رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اب آخری بات، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی وجہ سے
جو ہے وہ امت کو کتنے فائدے ہوئے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سابقہ اولاد کے ساتھ، سابقہ شوہر کی اولاد کے ساتھ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں جو ہے وہ تشریف لائیں، اور اگر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی کوئی زوجہ نہ ہوتی تو یاد رکھے ستیلی اولاد کی پرورش کا جو پہلو ہے وہ لکا رہتا، وہ چھپا رہتا، وہ لوگوں کے سامنے نمایاں نہ ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی اولاد کی پرورش کر کے یہ بتا دیا کہ ستیلی اولاد کی کس طرح پرورش کی جاتی ہے۔ اور آپ کے بیٹے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن ابی اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود مبارک میں پرورش پاتا تھا، اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر سے ہاتھ ڈال رہا تھا، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ۔ یہ طریقہ بھی بتا دیا اور آداب بھی بتا دیا۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت کمال کر دیا آپ نے جی۔ قبلہ شاہ صاحب آپ بتائیے، جب پہلی وحی نازل ہوئی جی تو سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کیسے تسلی دی؟ بلال بھائی یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں لکھا ہے اسے جی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے، مفہوم ہے 3 نمبر حدیث، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت گھبرا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو گھبراہٹ کے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آستانہ اقدس میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کپڑوں میں لپیٹ لو، اچھا، مجھے کپڑوں میں لپیٹ لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نا آپ کی کیفیت کہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرما دی، آپ نہ گھبرا گئے تھے۔ کیا بات۔ تو بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کمال کی تسلی دی، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال انداز میں تسلی دی۔ ہماری جو امت ہے نا، آخری امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت، ان کی عورتوں کے لیے ایک کمال نمونہ دے دیا۔ ہماری امی جان حضور بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، پہلی اماں، انہوں نے نمونہ دیا کہ جب شوہر کبھی گھبرا کے کسی مسئلے میں کسی پریشانی کی وجہ سے گھر آئے تو اسے تسلی کیسے دینی، اسے تسلی کیسے دینی۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس بات کا غم ہے، کس بات کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر مشقت سے بچا لے گا، ہر مشقت سے بچائے گا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، جن کا آسرا ہی کوئی نہیں ہے، کماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں عطا فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ پھر کمزور جو لوگ ہیں، کمزور لوگ، ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوجھ اور وزن اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ وزن اٹھاتے ہیں، ان کا سامان اٹھا لیتے ہیں، اور ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان بنتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشقت سے بچا لے۔ ان سنہری حروف میں اما جی حضور بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ بہت خوب آپ نے بتایا، چونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، آخر پہ یہ بتائیے سیاستہ میں وہ کون سی روایت ہے جس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بشارت ہے؟ بلال بھائی یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور کئی اور کتب میں یہ حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا، جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے،
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں. واہ واہ، اچھا. ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں سالن ہے اور کھانا ہے. جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائے اور میرا بھی انہیں سلام کہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اس گھر کی بشارت عطا فرمائے ٹھیک ہے جس میں جو ایک موتیوں کا بنا ہوا ہے، جو محل موتیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کیا کہنے، اس میں نہ کوئی شور ہے نہ اس میں کوئی تکلیف ہے. کیا بات. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی عنایت کی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آ کے آپ نے بشارت دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد مبارک ہے نا، جتنی بھی اولاد مبارک سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ساری بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی. ساری اولاد مبارک، ساری جتنی بھی، ان میں صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادے، باقی کسی زوجہ محترمہ سے نہیں ہے. ان میں ایک جو بیٹے ہیں نا حضرت ابراہیم جی، وہ پیدا ہوئے بی بی ماریا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں نا وہ ساری بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا اور باقی کسی زوجہ محترمہ سے نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا واضح ہو گیا نا. جی جی. پتہ چل گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں تھیں نا، 4 صاحبزادیاں، بی بی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. انہوں کے علاوہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی ہیں ٹھیک ہے. جو بچپنے میں جنہوں نے وصال فرمایا. اچھا. وہ ساری تقریباً نا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی ہیں نا وہ سارے بیٹے اور بیٹیاں بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہو. بہت شکریہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں، تو پھر اس کے بعد ہم نعرہ لگائیں گے، پھر اجازت چاہیں گے. آپ دعا فرما دیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم تیرے فضل، تیرے کرم اور تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے آج 10ویں سحری ٹرانسمیشن کی ہے. مولا کریم اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم یہی وقت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. مولا کریم ہم سب کے ناظرین جو سنتے ہیں، جو لائک کرتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، جو کمنٹس دیتے ہیں، اور مولا کریم جتنے علماء کرام اور مفتیان کرام یہاں پر تشریف لائے اور جتنے نعت خواں تشریف لائے اور محمد بلال یوسفی صاحب، بلکہ ہم سب کے کاروبار، مال جان، اولادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکت رحمت نازل فرما. مولا کریم ہر قسم کے بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما. مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں جہاں کئی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، مولا کریم رمضان المبارک کے عظیم مہینے مبارک کا صدقہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. مولا کریم خصوص بالخصوص صاحبزادہ محمد ابو بکر صدیق صاحب جو ہے وہ کافی بیمار ہیں اور آپریشن تھیٹر میں ہے. مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن شریف کا صدقہ ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما. اور مولا کریم جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے اس وقت تک ہمیں دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک. ناظرین کرام بہت شکریہ. آپ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ناظرین کرام پہلا عشرہ تو ہم سے چلا گیا ہے، تو آج اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پہلے عشرے کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اور ناظرین کرام اب انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسرے عشرے میں ملاقات ہوگی. 11ویں سحر ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اسی طرح حضور کے دین کا ذکر کرتے رہیں گے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، فیض نگینہ جاری رہے گا، فیض نگینہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔